अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुनैद है। आज हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और लाइक का बटन दबा दे। अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में, अपने टॉपिक के बारे में। पहले तो हम इसके रीजनिंग पढ़ते हैं कि क्या रीज़न थे जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वॉर हुई। सबसे पहले रीज़न तो हिटलर खुद था। दूसरी बात थी इम्पीरियलिज्म, कि हम सबसे आला है, आर्यन नस्ल सबसे आला है। दूसरा था डिक्टेटरशिप। उस टाइम इटली में, जापान में और जर्मनी में डिक्टेटर का राज था, मतलब ज़्यादातर कंट्रियों में डिक्टेटर्स ही थे। और तीसरी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल। मतलब इस ट्रीटी के तहत जो थे जर्मनी को बहुत नीचा दिखाया गया था और इन पर पाबंदियां लगाई थी। उन पाबंदियों में ये थे कि आप बहरी बड़ी फौज नहीं रख सकते हो, और ना आप जो है $32 बिलियन जो है वो उन कंट्रियों को पे करोगे, जर्मनी को कहा गया, जिन पर आपने हमला किया और जिनकी वजह से उनका नुकसान हुआ। और फ्रांस के, उधर फ्रांस में ये त्रुटि हो रही थी। फ्रांस के एक सियासतदान ने उनको कहा था, जर्मन सियासतदानों को, कि अगर आप यहाँ साइन नहीं करते हो तो हम आ जाएंगे बर्लिन में और वहाँ हम आपसे साइन करवाएंगे। इसका मतलब ये है कि हम फिर जर्मनी पे हमला करेंगे। अगर आप ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन नहीं करोगे तो हम जर्मनी पे हमला कर देंगे। तो बहुत सी शिकस्तों के बाद और बहुत सी अजीमतों के बाद जर्मनी ने उस ट्रीटी पे साइन किया, जिसकी वजह से उनके अवाम भी उनसे खुश नहीं थे। और फिर जर्मनी का माहौल कुछ ऐसा बना कि लोग एक ब्रेड खरीदने के लिए बोरियों में पैसे ले जाते थे, क्योंकि पैसे की वैल्यू इतनी उनकी गिर गई थी। ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ था 28 जून 1919 को। अब ये सिचुएशन थी जर्मनी की। जर्मन लोगों को कुछ ऐसे लीडर की तलाश थी कि वो जर्मनी को दोबारा एज अ पावर इमर्ज करे और उसको एक ताकत और दवाम बख्शे। तो इसी दौर में आता है हिटलर। 1932 में नाजी पार्टी आती है इक़्तिदार में। हिंडनबर्ग जो थे वो उस टाइम प्रेसिडेंट थे जर्मनी के। और मैं आपको हिटलर के लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ बातें। हिटलर जो था यहूदियों से बहुत नफरत करता था, लेकिन अगर आपको हकीकत पता चले, असल में उनकी वालदा भी यहूदी थी और वो जिस लड़की से प्यार करता था वो भी यहूदी थी। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये लड़की यहूदी है, लेकिन वो यहूदियों से नफरत करता था। उसने जर्मनी में ये आर्डर जारी किया था कि जो भी जर्मनी के रोडों पे यहूदी जब निकले तो अपने हाथ पे डेविड का साइन डाले, ताकि लोगों को पता चले कि ये यहूदी है। मतलब डेविड का साइन अपने हाथ पे बांधे कि लोगों को पता चले कि ये यहूदी जा रहा है। और होलोकॉस्ट के बारे में तो आप जानते हो, वो कमरों में बंद करता था, उनको जिंदा जलाता था। उन्होंने जो यहूदियों के साथ किया, आप सबको उस चीज़ का पता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 में हिटलर जो था वो जर्मनी फौज में था एज अ कोरियर। डाकिया नहीं होता जो एक जगह से दूसरी जगह खत ले जाता है, तो एक जापानी फौज ने उसके सर पर बंदूक तानी, क्योंकि उस टाइम हिटलर के पास बंदूक शंदूक थी नहीं। तो जापान का जो सिपाही था उसके दिल में रहम आ गया था कि यार ये बेसरो सामान है, इसके पास बंदूक भी नहीं है, कोरियर बॉय छोड़ देता हूँ इसको। उसने उसको छोड़ दिया। जब उसने उस बंदे को पता चला कि हिटलर, कुछ टाइम बाद जब पता चला उस बंदे को जिसने हिटलर को छोड़ा था कि इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वो बड़ा अफसोस हुआ। अखबार में भी ये तस्वीर शाये हुई थी। ये बहुत अच्छी कहानी है, आप उस टाइम के अखबारों को भी पढ़ सकते हैं। हिटलर घंटों घंटों तक हवाओं में अपना हाथ रखता था, क्योंकि वो नशा करता था फ्यूम का, वो ताकि वो उसको थकावट ना हो और वो जर्मनी के अवाम के लिए कुछ करना चाहता था। वो एक डिक्टेटर था। तो जब 1933 में वो चांसलर बनता है, साल बाद वो हिंडनबर्ग भी मर जाता है एज अ प्रेसिडेंट। फिर जर्मनी के पार्लियामेंट में आग लगती है और वो हिटलर जो है उस आग का जिम्मेदार अपोजिशन को समझता है। उसके बाद वो सारी अपोजिशन पे बैन कर देता है और हिटलर एज अ वन पावर वन मैन शो जो है इमर्ज होता है जर्मनी में, और उसके खिलाफ अभी कोई बोलने वाला नहीं होता। तो वो अभी सोचता है, वो अभी अपना पावर बढ़ाता है, जर्मनी का पावर बढ़ाता है। वो आर्म फैक्ट्रियाँ डेवलप करता है, वो लीग ऑफ नेशन से जर्मनी निकल जाता है, मतलब छोड़ देता है लीग ऑफ नेशन। और वो टैक्स भी देना बंद कर देता है, जो मतलब $32 बिलियन जो डॉलर देने थे वो भी बंद कर देता है। और वो फिर आराम आराम से दुनिया पे कब्जा करना चाहता है। और उसकी पहली कड़ी ये होती है
یہ 1936 کی اراؤنڈ اب باتیں ہیں اس طرح، جب جرمنی اپنا پاور انکریز کرتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو لگتا تھا کہ جرمنی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ وہ کمیونزم کے بھی خلاف تھا، وہ کمیونزم کو سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے جرمنی کے جو امیر لوگ ہیں نا، وہ ہٹلر کی طرف آ گئے تھے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ مزدوروں کے خلاف ہے اور یہ اس طرح ہے، تو یہ ہمیں طاقت دے گا۔ تو وہ کمیونزم اور یہودیوں کے خلاف تو آپ کو پتہ تھا وہ بہت تھا۔ اب وہ سب سے پہلے آسٹریا پر حملہ کرتا ہے، آسٹریا اور چیکوسلواکیا پہ۔ 1939 میں وہ چیکوسلواکیا کو انیکس کر دیتا ہے، لیکن برٹن اور فرانس جو ہے وہ خاموش ہوتے، وہ کہتے چلو چھوڑو، خیر ہے، کر دیا حملہ، کوئی بات نہیں، ہم جنگ میں نہیں کودنا چاہتے، ایسے نہ ہو کہ مطلب دوبارہ سے بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے۔ اسی دور میں بھی آئنسٹائن جو ہے وہ جرمنی میں رہتا ہے، وہ امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن جس نے آپ کو پتہ ہے بڑا فیمس سائنسدان تھا، تو جرمنی سے جو ہے وہ امریکہ شفٹ ہو جاتا ہے۔ پھر جاپان، اٹلی اور جرمنی ایک ایکورڈ سائن کرتے ہیں، ایک معاہدہ سائن کرتے ہیں، جس کے تحت اگر ان تینوں کنٹری میں کسی ایک پر بھی حملہ کیا جائے گا تو باقی دو اس کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح فرانس، پولینڈ اور برٹن نے بھی ایک ایکورڈ سائن کیا ہوتا ہے، ایک معاہدہ سائن کیا ہوتا ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی حملہ کرے گا، تینوں میں سے کسی ایک پر بھی حملہ کرے گا تو باقی دو اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ دو ایکورڈ ہوتے اس طرح۔ اب جرمنی کے آنکھوں میں لالچ آتا ہے پولینڈ کی طرف، تو رشیا اور جرمنی پلان بناتے ہیں کہ ہم پولینڈ پر حملہ کرتے ہیں۔ تو ایک طرف سے جرمنی حملہ کرتا ہے، دوسری طرف سے پولینڈ حملہ کرتا ہے، اور یہ ہے 1 ستمبر 1939، جب یہ دونوں پولینڈ پر حملہ کرتے ہیں اور پولینڈ کو اپنے قبضے میں کر لیتے، تب سے ورلڈ وار 1-2 جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ورلڈ وار 2 شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں برٹن اور فرانس آ جاتا ہے۔ اب دو فورسز بن جاتی ہے، ایک الائیڈ فورسز بن جاتی ہے، ایک ایکسس فورسز بن جاتی ہے۔ الائیڈ پاور میں ہوتا ہے برٹن، امریکہ، فرانس، یو ایس ایس آر، چائنا، پولینڈ، یوگوسلواکیا، گریس۔ امریکہ تھوڑا بعد میں آتا ہے اور یو ایس ایس آر بھی تھوڑا بعد میں آتا ہے۔ ایکسس پاور میں ہوتا ہے جرمنی، اٹلی، جاپان۔ ورلڈ وار 2 کو گلوبل وار بھی کہتے ہیں اور ٹوٹل وار بھی کہا جاتا ہے، اس کے یہ دو نام بھی ہے۔ اب جاپان بھی اپنا پاور بڑھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے نیبر کنٹری پر حملہ کرتا ہے جس میں چائنا ہوتا ہے، اور کرویشیا پہ حملہ کرتا ہے، کوریا پہ سوری، کرویشیا نہیں، کوریا پہ۔ 1940 میں جاپان ایکسس پاور میں آ جاتا ہے مطلب۔ پھر امریکہ جو ہے جب اس کی یہ ایگریسو ایکٹیویٹیز دیکھتا ہے تو امریکہ جاپان پہ جو ہے آئل بند کر دیتا ہے، کیونکہ جاپان کا آئل امریکہ سے آتا ہے۔ اور اسی کے تحت 1941 میں جاپان پھر امریکہ کے پرل ہاربر لینڈ پر حملہ کر دیتا ہے، مطلب اس پہ اٹیک کر دیتا ہے، جس میں امریکہ کے 2500 سولجر جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ ہنگریا، بلغاریہ، رومانیہ یہ بھی ایکسس پاور کو بعد میں جوائن کر لیتے ہیں۔ 1941 میں برٹن کی کالونیاں ہوتی ہے افریقہ میں، اور اٹلی اس کالونیوں پہ حملہ کر دیتا ہے، اور ایک ایک کر کے برٹن سے وہ کالونیاں آزاد ہونے لگتی ہے۔ 1937 میں جاپان جو ہے وہ چائنا اور کوریا پر حملہ کرتا ہے اور اس کے کچھ ایریا جو ہے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اب یو ایس ایس آر جو ہے اٹیک کرتا ہے بالٹک نیشنز پہ، بالٹک اسٹیٹ جو ہے فن لینڈ وغیرہ نا، ان پر حملہ کر لیتا ہے۔ ڈنمارک کے راستے ناروے پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کو ایکوائر کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرانس پہ حملہ کرتا ہے جرمنی، اور 4 ہی دن میں وہ فرانس کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ پھر جو ہے جرمنی جو ہے وہ برٹش پہ بامبنگ کرتا ہے، مطلب برٹش کے ایریاز پہ نا۔ جرمنی جو ہے وہ برٹن، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ اور رشیا نہیں، پولینڈ، چیکوسلواکیا ادھر بامبنگ کرتا ہے، یہ ایریا بامبنگ فیس کرتی ہے کیونکہ یہاں جرمنی بڑا ایگریسو ہوتا ہے۔ یہ بامبنگ چل رہی ہوتی ہے تو 1600 ایروپلین جو ہے وہ جرمنی کے ڈسٹروائے ہو جاتے، اور 1000 ایروپلین جو ہے وہ برٹن کے ڈسٹروائے ہو جاتے۔ یہ تو اوپر کی لڑائی تھی، مطلب ہوا میں جو جھگڑا ہوا، اور یہ سب سے بڑی ہوائی لڑائی بھی سمجھی جاتی ہے۔
اب ایلائڈ فورس کی باری آتی ہے. 1943 میں وہ اٹلی کو انیکس کر لیتے ہیں اور موزولینی کو جو ہے وہ اقتدار سے ہٹا لیتے ہیں. 29 اپریل 1945 کو جو ہے وہ جرمنی بھی سرنڈر کر دیتا ہے اور اپنی ہار مان لیتا ہے. اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہٹلر ایک بڑی غلطی کر دیتا ہے. وہ یو ایس ایس آر پہ بھی حملہ کر دیتا ہے جو اس کا پارٹنر ہوتا ہے. اور وہ یہ حملہ کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ وہ یو ایس ایس آر کا ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لے. وہ 40 لاکھ سولجر جو ہے وہ بیچ دیتا ہے. حالانکہ ہٹلر کو اس وقت کے کمانڈروں نے بہت روکا کہ ہماری فوج جو ہے وہ نہیں لڑ سکتی اس سردی میں، کیونکہ وہ برٹن کے ساتھ بھی لڑائی میں تھے اور کنٹریوں کے ساتھ بھی تھے. اس نے غلطی کر دی، بیچ میں وہ چلا گیا یو ایس ایس آر پہ بھی. اور یو ایس ایس آر کا موسم اتنا شدید تھا کہ جرمنی کے سولجر اس کو فیس نہ کر سکے. نیپولین نے بھی یہی غلطی کی تھی. نیپولین بوناپارٹ آپ جانتے ہو، بہت اس نے جگہ انیکس کیے تھے. تو وہاں جو ہے رشیا نے ہٹ بیک کیا، اور جب رشیا نے ہٹ بیک کیا تو جرمنی اس کو سہ نہ سکا، اور جرمنی کے فوج جو تھی وہ ہار گئی. بڑی گندی طرح ان کو مار پڑی ہے یو ایس ایس آر میں. اور پھر جب 30 اپریل 1945 کو جب جرمنی کے لوگ مطلب 29 اپریل 1945 کو تو جرمنی نے شکست تسلیم کر لی. پھر 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے بنکر میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ خودکشی کر لی تھی. اور جاپان بھی سرنڈر کر دیتا ہے، کیونکہ امریکہ جاپان کے 2 سٹیوں پر حملہ کر دیتا ہے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ. ہیروشیما پہ لٹل بوم گرا دیتا ہے، ایٹم بوم، 6 اگست 1945 کو، اور ناگاساکی پہ فیٹ بوائے، اور وہ 9 اگست 1945 کو اس پہ گرا دیتا ہے. اب آپ بولو گے کہ جاپان کے دارالخلافے پہ کیوں انہوں نے بم نہیں گرا؟ یہ وجہ 2 شہر اس لیے انہوں نے چنے تھے کہ یہاں ان کے فوج کو آرم ٹرانسفارم ہوتے تھے، اور یہاں گنز اور ایمینیشن کی جو تھی فیکٹریاں تھی، تو اس لیے اس جگہ کو ہٹ کیا گیا تھا. اب آتے ہیں اس کے ڈیمیج کی طرف. 12 ملین سولجر صرف اس میں مرے تھے. مطلب جو فوجی تھے وہ 12 ملین فوجی صرف اس میں مرے تھے. 25 ملین جو تھے سویلین جو تھے وہ مطلب مر گئے تھے تقریباً، کچھ ہنگر سے، کچھ ڈیزیز سے. اور 24 ملین کے قریب لوگ جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے، مطلب کسی کا ہاتھ تو کسی کا پاؤں، تو اتنی ان کو فیس کرنی پڑی. 1,60,000 لوگ جو تھے وہ جاپان میں مرے اسی وجہ سے کہ ان پر 2 ایٹم بم گرائے گئے. مطلب یہ کہ 1 لاکھ کے قریب ہیروشیما میں لوگ مرے، 80,000 کے قریب جو ہے ناگاساکی میں لوگ مرے. جرمنی کو 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا تھا، ایک ایسٹ کو اور ایک ویسٹ کو. ایسٹ میں یو ایس ایس آر آ گیا تھا، ویسٹ میں فرانس اور برٹن اور امریکہ نے قبضہ کر لیا تھا. وال آف برلن جو تھی وہ کنسٹرکٹ کر دی گئی تھی. ورلڈ 2 کے بعد جو تھی بہت سی نیشن وجود میں آئی. کوئی 6 لاکھ کے قریبی یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا، ہٹلر نے قتل کیا تھا. 25 لاکھ کے قریب جو تھے یہاں سے سب کانٹیننٹ سے فائٹر گئے تھے World War II میں حصہ لینے. 4 لاکھ کے قریب جو تھے وہ بنگال میں لوگ مر گئے تھے قحط کی وجہ سے، کیونکہ World War I کے بعد 2 کے بعد بہت سے مسئلے نکل آئے، جس میں مطلب آپ کے کاروبار کو ڈیمیج ہو گیا تھا، آپ کی ٹریڈ ڈیمیج ہو گئی تھی، روڈ کنسٹرکشن، بلڈنگ، روڈ، سب کچھ مطلب تباہ و برباد ہو گیا تھا. تو بنگال میں اس ٹائم ہنگر بھی آیا، جس کی وجہ سے 4 لاکھ لوگ مرے تھے. اور اسی ٹائم 2 نیشن ایمرج ہوتی ہے ایز اے سپر پاور، ایک یو ایس ایس آر اور ایک امریکہ. کیونکہ World War II کے بعد وہ بہت سے کنٹریوں کو انہوں نے قرضہ دیا، یورپ کے کنٹریوں کو، کہ وہ ایمرج ہو سکے. 2007 میں تو برٹن نے امریکہ کا وہ قرضہ اتارا صرف، آپ مطلب سوچے. اور امریکہ اس فائٹ میں لوگوں کو آرم بھی فراہم کر رہا تھا، مطلب اسلحہ بھی بیچ رہا تھا، اور خود بھی لڑائی کر رہا تھا. تو یو ایس ایس آر جو تھا وہ ایمرج ہو رہا تھا، اور امریکہ اور یو ایس ایس آر کی جو تھی
वेस्ट में जो थी यूएसएसआर की वेस्ट में लड़ाई हो रही थी, और ईस्ट में जो थी वो जहाँ फैक्ट्री उन्होंने फैक्ट्रियाँ जो थी ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दी थी, क्योंकि उनको पता था वेस्ट में लड़ाई हो रही है। तो यूएसएसआर की फैक्ट्रियाँ तो बची हुई थी, तो वो भी एज इकोनॉमिकली इमर्ज हो रहे थे। तो ये दो पावर इमर्ज हो रहे थे, और ये क्या फिर एक न्यू आइडियोलॉजी और एक ओल्ड आइडियोलॉजी का मतलब जंग छिड़ गया था। जिसे मतलब न्यू आइडियोलॉजी उसे कहते हैं, जैसे कम्युनिज्म ये न्यू आइडियोलॉजी है और कैपिटलिज्म ये ओल्ड आइडियोलॉजी है। और इन दोनों का फिर लड़ाई शुरू, जैसे कोल्ड वार वन, कोल्ड वार जो है, कोल्ड वार, वो आप जानते हैं कोल्ड वार के बारे में, इन दोनों के बीच में हुई, जो 1989 को फिर ख़त्म भी हो गई थी जब वॉल और बर्लिन गिर गया था। तो असल में इसमें जो बेसिक नुकसान जो हुआ था वो तो सिविलियन को हुआ था, और फिर जर्मनी को भी बहुत हुआ था। तो इसके बाद फिर यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी 24 अक्टूबर 1945 को, कि दोबारा से वो जंग ना हो, और 70 साल हो गए और दोबारा वो जंग नहीं हुई।